حکومت تو جماعت اسلامی بنانے کے اندر شاید کامیاب نہ ہو سکی. آپ کی جماعت نے حکومت مخالف ووٹ کاسٹ کیے ہیں. اسے عرف عام میں سیاسی منافقت کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ اس کو سیاسی لطیفہ کہہ لیں. آپ کی جماعت کا تعلق ایک خاص مکتب فکر سے ہے، یعنی کہ دیوبند. نہ کسی کا مسلک پوچھتے ہیں نہ کسی کا مذہب پوچھتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. پاکستان میں 99% یہ مسلمان بستے ہیں. حکومت آپ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیا یہ قول و فعل کا تضاد ہے جماعت اسلامی کا اندرونی؟ جماعت اسلامی جو کہ ایک چھوٹی جماعت ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ ان سے سلوٹ لے رہے ہیں اور باقاعدہ لیفٹ رائٹ تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے. پریڈ کرنا کون سا جرم ہے؟ میں الگ ان کی جماعت کا نہیں ہوں، نہ میں ان کا وکیل ہوں. فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا کہ رائے کا اختلاف کرنے کی بنیاد پر ہم کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. وہ اس جماعت کے اندر تو تھے تو غلط تھے، آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہیں. چور چور ہے وہ اس جماعت کے اندر اور اس جماعت کے اندر. انتخابات کے اندر دھاندلی تو نوشتہ دیوار ہے. پی ٹی آئی نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ہم نے ان کا ادا کیا. آپ کی جماعت پر الزام ہے کہ آپ کی جماعت نے قیام پاکستان کی مخالفت کی اور کانگریس کا ساتھ دیا. ایک مت ہے، پی ڈی ایم کے بیانیے سے ہندوستان کے بیانیوں کو سپورٹ ملتی ہے. جماعت اسلامی نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نصیر چودھری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب. ڈاکٹر طارق صاحب خوش آمدید پروگرام میں. شکریہ چودھری نصیر صاحب، آپ کا بھی اور نیوز الرٹ کی ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جماعت کا تعلق ایک خاص مکتب فکر سے ہے، یعنی کہ دیوبند سے آپ کا تعلق ہے. مستقبل قریب میں اس میں مجھے تو کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. آپ جماعت اسلامی کا پنجاب میں مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کسی ایک مکتب فکر کی جماعت نہیں ہے. یہ پاکستان کی واحد دینی اور سیاسی جماعت ہے جس میں ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے عہدوں اور مناصب پر موجود ہیں. باقی رہی بات پنجاب کے اندر جماعت اسلامی کے فیوچر کے حوالے سے، تو ماضی کے اندر بھی پنجاب میں ہم نے مختلف مقامات سے، یعنی راولپنڈی سے، ٹیکسلا سے، شیخوپورہ سے، گجرخان سے، لاہور سے، بہاولپور سے ہم نے نشستیں جیتی ہیں. اگر منصفانہ انتخابات ہوئے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی سیاسی جو قوت ہے اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں کرے گی. کیا جماعت اسلامی آئندہ عام انتخابات میں پنجاب میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پنجاب کے اندر حکومت تو جماعت اسلامی بنانے کے اندر شاید کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ الیکٹیبلز اس انداز سے نہیں ہیں جو دوسری پارٹیوں کے پاس موجود ہیں. پھر جماعت اسلامی اپنے ایک نظریے اور پروگرام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اس کے اندر دوسری جماعتوں کی طرح آزادی نہیں ہے کہ کل آپ ایک جماعت کے لیڈر تھے آج اس جماعت کے لیڈر بن جائیں. یہاں ایک پروسیس کے بعد جو ہے وہ آگے آنا پڑتا ہے اور آگے لایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جماعت اسلامی کے اندر اگر آپ اس کا موازنہ مسلم لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ جماعت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. جماعت اسلامی ان سے ذرا مختلف جماعت ہے جو دینی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ سیاسی تربیت کا اہتمام بھی کرتی ہے. چلیں جی، گزشتہ ٹینیور میں یعنی 2013 سے 2018 کے ٹینیور میں جماعت اسلامی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اتحادی اور کشمیر میں نون لیگ کی اتحادی اور جیلم کے ایک ضمنی انتخاب میں نون لیگ کی اتحادی تھی اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کی جماعت نے حکومت مخالف ووٹ کاسٹ کیے ہیں. اسے عرف عام میں سیاسی منافقت کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جماعت اسلامی اپنے پرچم اور اپنے نشان کے ساتھ جیت کے آئی تھی. حکومت بنانے کے لیے آپ مسلم لیگ کا حصہ بنتے ہیں یا پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی تھی تو اس لیے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الائنس کیا اور وہ ایک کامیاب رہا اور اس کے اندر ہم نے قومی انتخابات سے پہلے باوقار طریقے سے پریس کانفرنس کی. پی ٹی آئی نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ہم نے ان کا ادا کیا اور جماعت اسلامی اپنے الگ پلیٹ فارم سے انتخابی عمل کے اندر چلے گی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کشمیر میں جماعت اسلامی کے 2-3 ایم ایل اے بنتے ہیں. اس وقت بھی 2 ایم ایل اے جماعت اسلامی کے ہیں. جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی شناخت بھی الگ ہے، اس کا امیر بھی الگ ہے. ان کا یہ آزادانہ فیصلہ تھا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ
اتحاد کی صورت کے اندر الیکشن کے اندر گئے اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کیے۔ جیلم کے ضمنی الیکشن کے بارے میں ایک غلط العام بات ہے، وہاں ہماری مقامی قیادت نے بالکل ابتدائی طور پر اگر کوئی بات چیت کی بھی تھی تو مرکز جماعت نے اسے روک دیا تھا، اور جیلم کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی نے نون لیگ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا تھا۔ گلگت بلتستان کے اندر جماعت اسلامی نے لوگ کھڑے کیے تھے اس الیکشن کے اندر بھی، اور ہمارے 2 امیدوار جو ہیں وہ بہت اچھے ووٹ لے کر، یعنی 1000 سے کم مارجن کے اندر بھی ایک ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی چونکہ ملک کے اندر اس وقت نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، وہ اپنے پرچم، اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ انتخابات کے اندر جانا چاہتی ہے، اسی مناسبت سے جماعت اسلامی نے گلگت بلتستان کے اندر الگ اپنی شناخت کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جنرل ضیاء دور میں، یعنی آپ کی جماعت نے جنرل ضیاء دور میں جنرل ضیاء صاحب کا 11 سال ساتھ دیا، اور آپ کی جماعت کا یہ کلیم ہے کہ ہم پاکستان میں شرعی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں۔ 11 سالہ دور میں جنرل ضیاء کے ساتھ اتنی قربت کے باوجود آپ شرعی قوانین کا نفاذ نہ کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کے ساتھ 11 سال ہماری بات کرنا، یہ آپ اس کو سیاسی لطیفہ کہہ لیں، اور یہ امر واقعہ نہیں ہے۔ بالکل ابتدا کے اندر ہمارے لوگ گئے تھے وزارتوں کے اندر، پروفیسر غفور صاحب، چودھری رحمت الہی صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب، لیکن بہت جلد جماعت اسلامی وزارتوں سے باہر آ گئی تھی جب ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے وعدے سے ان کی نیت ہمیں خراب ہوتی دکھائی دی، اور اس کے بعد ہم نے خیر بات کہہ دیا بالکل آغاز کے اندر۔ ضیاء الحق کے ساتھ تو پاکستان مسلم لیگ تھی اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم نے تو ضیاء الحق کے دور میں جب طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی تھی ضیاء الحق صاحب نے 85 کے اندر، میں اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا کراچی کے اندر، میں اردو کالج کراچی کا ناظم تھا، ہم نے ماریں کھائیں، جیلیں کاٹیں، اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم اعلیٰ جو ہے ان کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ضیاء الحق کی مخالفت کی، اور اسی مخالفت کے نتیجے کے اندر ضیاء الحق نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم پر ہاتھ رکھا، اور کراچی جو جماعت اسلامی کا شہر تھا جس کے اندر عبدالستار افغانی میئر تھے، بعد کے اندر بھی ہم میئر رہے، وہاں کراچی کی سیاست سے ہمیں آؤٹ کیا گیا۔ اگر ہم ضیاء الحق صاحب کا ساتھ دیتے تو آج ہم بھی مسلم لیگ کی طرح وزارتوں کے مزے اڑا رہے ہوتے۔ نہیں، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے جنرل ضیاء دور میں کشمیر میں جہاد جنرل ضیاء دور کے جنرل ضیاء صاحب کے کہنے پہ ہی کیا، تو یہ تو نہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ ان سے بالکل الگ تھلگ۔ لیکن اگر آپ کشمیر جہاد کی بات کریں گے یا افغانستان کے جہاد کی بات کریں گے تو یہ بالکل ایک دوسرا پہلو ہے، اس لیے کہ یہ محض اتفاق ہوتا ہے کہ آپ اگر فرض کر لیں افغانستان کے اندر ہم روس کے مخالف تھے، تو اگر اس کے مخالفت پاکستان کے اس وقت کی حکومت بھی، تو یہ ایک اتفاق ہے، اور اس اتفاق کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو امریکہ بھی اس کی مخالفت میں تھا، اس کی اپنی دلچسپیاں تھیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے جہاد کی بنیاد پر جماعت اسلامی کو ضیاء الحق کا جو ہے وہ حمایتی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کے لوگ وزارتوں میں گئے، لیکن بہت جلدی وزارتیں چھوڑ کے وہ باہر آ گئے تھے جب ضیاء الحق نے 90 دن کے وعدے کو پورا کرنے میں جماعت نے محسوس کیا کہ وہ اس پر پورا نہیں اتر رہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ جماعت اسلامی تنہا آج تک مرکز میں حکومت نہیں بنا سکی، جبکہ پاکستان میں 99% یا 98% جو ہے ایک اندازے کے مطابق مسلمان بستے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو آج تک لوگ ووٹ دینا پسند نہیں کرتے اور حکومت آپ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ کیا یہ قول و فعل کا تضاد ہے جماعت اسلامی کا اندرونی؟ دیکھیں، جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی حکومت تنہا نہیں بنا سکی، اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کوئی جماعت بھی تنہا مرکز کے اندر حکومت نہیں بنا سکی۔ اس نے بیساکھیوں کا سہارا لیا ہے، کسی نے بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی صاحب کا، کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا، خیبر پختونخوا میں ولی خان کی جماعت کا۔ پاکستان کے اندر آج تک کوئی ایک جماعت ایسی نہیں جو دعویٰ کرے کہ چاروں صوبوں میں اس نے حکومت بنائی ہے۔ ہمیشہ یہاں اتحادی حکومتیں رہی ہیں اور ایک دوسرے کے سہاروں کے ساتھ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی جو کہ ایک چھوٹی جماعت ہے بنسبت دوسری سیاسی جماعتوں کے، آپ کی جماعت کے ہمیشہ ممبر جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، وہ چند گنتی کے ممبران ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے جماعت اسلامی کا، وہ لوگ صاف طور پہ اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیں، جماعت اسلامی کے سیاسی مزاج کے اندر، اس کے دینی مزاج کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ فواد چودھری جیسا فرد جو ہے وہ مشرف کے ساتھ بھی ہو، وہ آصف زرداری کے ساتھ بھی ہو اور عمران خان کے ساتھ بھی ہو۔
جماعت اسلامی کے مزاج کے اندر نہیں ہے کہ شیخ رشید جیسا فرد ضیاء الحق کے ساتھ بھی ہو، وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہو اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو۔ جماعت اسلامی کے اندر تو ظاہر ہے ایک وقت لگتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل کے دور میں بطور متحدہ مجلس عمل کے 62 ایم این اے تھے اور جماعت اسلامی کے اپنے 22 ایم این اے قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران آتے رہے، لیکن میں نے یہ بات بالکل آغاز کے اندر آپ سے کہی کہ دوسری جماعتوں کے اندر جس طرح وننگ ہارسز جو ہے ان کو قبول کیا جاتا ہے، الیکٹیبلز کو جگہ دے دی جاتی ہے اور پرانے ورکرز کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ جماعت اسلامی کا نہ مزاج ہے نہ اس کا کلچر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اقتدار کے اندر ہے، تو یہ دنیا جانتی ہے، یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں کے اندر لوگ پل کے آئے تھے، اور ایک وقت کے اندر عمران خان صاحب جنہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، آج ان کے بغیر نہ سینٹ کا الیکشن لڑنے جا سکتے ہیں، نہ ان کے بغیر پنجاب ان سے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اپنے اندر یہ لچک اتنی پیدا کر لے کہ وہ چوں چوں کا مربع بھی بنا لے اپنی جماعت کو، وہ مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا بھی کر لے، جو آپس کے اندر بھی لڑتے جھگڑتے ہوں، جہانگیر ترین صاحب کی طرح اور شاہ محمود قریشی کی طرح مختلف متضاد خیالات والے، تو پھر جماعت اسلامی بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا موقف آ گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے حوالے سے ایک ڈنڈا بردار فورس بھی سامنے آئی۔ کیا جماعت اسلامی میں بھی ایسا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے؟ جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے اور یہ اوپن سیکرٹ ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے بالکل آغاز کے اندر کہا تھا کہ ہم کوئی زیر زمین سرگرمی نہیں کریں گے، ہم جو ایکٹیویٹی کریں گے وہ بالکل اوپن ہوگی۔ اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو منسوب کیا گیا ہے کہ کسی دھرنے کے موقع پر ان کے کچھ لوگ ورنیوں کے اندر ان کے ساتھ تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کے اندر اس طرح افراد ہوتے ہیں جو اپنی پارٹی قیادت کی سیکیورٹی کے لیے حکومتی سیکورٹی کی بجائے اپنی سیکورٹی پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو رہی بات ڈنڈا بردار کی، میرا خیال ہے کہ یہاں تو سنگینوں کے سائے کے اندر سیاست ہوتی ہے، نو گوز ایریا موجود ہیں، وہاں ایک ڈنڈے کی کیا حیثیت ہے جس کو ہم موضوع بنائیں؟ صاحب ایک سیاسی شخصیت یا ایک رہنما کی سیکورٹی کی بات میں نہیں کر رہا، میں باقاعدہ ایک آرگنائزڈ ونگ کی بات کر رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی آرگنائزڈ ونگ ہے، وہ ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں دیکھی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ان سے سلوٹ لے رہے ہیں اور باقاعدہ آرمی چیف کی طرز پر سلامی پیش کی جا رہی ہے، وہ پرسنل سیکورٹی میں نہیں آتا، وہ تو باقاعدہ ملیٹنٹ ونگ نظر۔ نصیر صاحب میں آپ سے عرض کروں نا، ویڈیوز تو یہاں اس ملک کے اندر وہ بھی چلی ہیں کہ وہ کہا گیا جی کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے وہ کوڑے مارے گئے ہیں اور کئی سال تک اس کا ڈنڈورا پٹتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو فیک تھی، وہ جعلی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر چند افراد ان کی جماعت کے ان کے ساتھ ہیں، مولانا صاحب کو چاہیے کہ اس کی تردید کر دیتے۔ تردید اس بات کی کیوں کریں گے وہ تردید؟ میں الگ ان کی جماعت کا نہیں ہوں، نہ میں ان کا وکیل ہوں۔ اگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈے لے کر اپنی لیڈرشپ کو اپنے حصار کے اندر رکھتے ہیں، اسٹیج کی سیکیورٹی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے لیفٹ رائٹ تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، پریڈ کرنا کون سا جرم ہے؟ فوج بھی کرتی ہے اور ان کی جماعت میں کی ہے، تو پھر بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ کی جماعت میں بھی ایسا کوئی ملیٹنٹ؟ میں نے تو یکسر اس کی نفی کیا کہ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ایسا ملیٹنٹ گروپ نہ موجود ہے، نہ زیر زمین کوئی سرگرمی ہم کرنے کے قائل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کی جماعت سینٹ الیکشن میں کیا حکومت پالیسی جاری رکھے گی، حکومت مخالف پالیسی یا پھر روایتی جماعتی رویے کے تحت اس میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی آنے والے انتخابات میں اپنے پرچم، اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے تحت الیکشن لڑے گی۔ جماعت اسلامی نہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی، نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہ بنے گی، نہ پی ٹی آئی کا حصہ بنے گی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ لیں موجودہ حکومت کے وزراء کی، تو 17 وزراء وہ ہیں جو ماضی کی حکومتوں کا تسلسل ہیں۔ مشیروں کی ایک فوج مظفر موج ہے جو غیر منتخب بھی ہے اور ماضی کے اندر وہ رہے ہیں، اور اتنی حکومت کی کمزوری ہے کہ کراچی کا ایک وزیر ہے فروغ نسیم، 2 بار 3 بار اسے نکالا ہے، پھر اسے رکھ لیا ہے۔ تو میں نے کبھی ماضی کے اندر پاکستان کی قومی سیاست کے اندر اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ ہر جماعت کے لوگ لے آئیں۔ وہ اس جماعت کے اندر تو تھے تو غلط تھے، آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہیں۔ سراج الحق صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی تھی بہت پہلے،
انہوں نے کہا کہ میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مردہ باد. یہ سیاست نہیں ہونی. چور چور ہے، وہ اس جماعت کے اندر ہو یا اس جماعت کے اندر. ٹھیک ہو گیا. آج پی ڈی ایم جو کہ اپوزیشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کو بھی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بھی تو سیاست میں مداخلت مذہبی جماعتوں کی جو ہوتی ہے اور امور ریاست میں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اب کر رہے ہیں مذہبی جماعتوں والے، جو کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف پی ڈی ایم کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. اور ایک امپریشن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ یہ بھارتی بیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا مذہبی جماعتوں کو بھی اپنے ڈومین میں نہیں رہنا چاہیے اور پھر یہ ڈیمانڈ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ سب سے بنیادی بات چودھری نصیر صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ مذہبی جماعتوں کو بھی اپنی ڈومین کے اندر رہنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی یارڈ اسٹک کے اندر ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بات کروں گا کہ وہ ادارہ جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے تحفظ، پاکستان کے وقار کی علامت ہے، جس کا سب لوگ احترام کرتے ہیں، وہ اگر سیاست کے اندر آئے گا، وہ ریفری کی بجائے کھلاڑی بنے گا، تو پھر لوگ اس پر بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں نے بات کی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بھارتی بیانیے کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس جھنڈے پہ بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے، لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنے بیانیے کے اندر بھی اس کو لے کے آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے اپنی حدود کے اور قیود کے اندر رہیں گے تو پھر کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں، انہیں اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے، اور فوج کا جو دائرہ کار ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا اور پاکستان کی سلامتی اور وقار کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ دینا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس طرح سیاست کے اندر کھلم کھلا مداخلت قائم کرے، سیل قائم کرے اور اس کے نتیجے کے اندر پھر رزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہو. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، کل پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک احتجاج کیا ہے، اور اس احتجاج میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کوئی اپنی یادداشت نہیں پیش کی. کیا یہ صرف حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے احتجاج تھا؟ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت ہو یا کوئی اتحاد، اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکومت جو ہوتی ہے اس کو ٹف ٹائم دے. اور عمران خان صاحب خود کتنے مہینے اسلام آباد کے اندر وہ دھرنا دیے بیٹھے رہے صبح سے شام تک. اور اگر فضل الرحمان صاحب چلے گئے ہیں یا پی ڈی ایم چلا گیا الیکشن کمیشن کے سامنے، پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو جس ادارے کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ اپنا احتجاج تحریری طور پر ریکارڈ بھی کروائیں. یہ بات درست ہے آپ کی. انہیں اپنا یادداشت پیش کرنی چاہیے تھی، اپنا احتجاج جو گئے وہ ریکارڈ کرانا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے جب انہوں نے احتجاج کیا اس وقت شاید الیکشن کمیشن کا کوئی فرد بھی موجود نہیں ہوگا. ظاہر ہوتا ہے کہ احتجاج کا مقصد کچھ اور تھا، یہ انتخابات کی دھاندلی نہیں تھا. نہیں، دیکھیں، انتخابات کے اندر دھاندلی تو نوشتہ دیوار ہے. یہ پاکستان نہیں، پوری دنیا کو معلوم ہے. پاکستان کے اندر یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ باقاعدہ اس کے اندر سلیکشن ہوئی ہے افراد کی. یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں کون سے انتخابات ایسے ہیں جو کہ بالکل امپارشل اور شفاف ہوئے ہیں. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بالکل امپارشل، غیر جانبدار نہ بھی ہوں، لیکن جتنی دھاندلی اور جتنی مداخلت ان الیکشن کے اندر ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کبھی اتنی مداخلت نہیں ہوئی. کیا 70s میں ایسا نہیں ہوا؟ اس وقت بھی تو ایک 9 ستارے کا اتحاد تشکیل پایا تھا. یہ تو پاکستانی قوم کا مزاج نظر آتا ہے کہ ہر جیتنے والا کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں، جو قومی اتحاد کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں چند سیٹوں کے بارے میں قومی اتحاد کے خدشات تھے، لیکن اس وقت تو پورے کا پورا الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی جماعت پر الزام ہے کہ آپ کی جماعت نے قیام پاکستان کی مخالفت کی اور کانگریس کا ساتھ دیا. ایک متھ ہے، اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ ایک ایسے اتحاد میں شامل ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف حکومت گرانا ہے، عوام کی سہولت یا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے. کیا جماعت اسلامی
ان کے بیانیوں کو، اور خاص طور پر بھارتی بیانیاں جو ہے اس کی مدد میں شامل ہیں؟ اور کیا جماعت اسلامی نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج پھر پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ نے کئی سوال کر دیے، میں بہت اختصار سے اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ وہ ریڈیو پاکستان سے لوگوں کی رہنمائی کریں، ذہن سازی کریں، تو مولانا مودودی نے تقریریں کی جو آج بھی نشری تقریروں کے عنوان سے کتابچے کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر جماعت اسلامی اس کی مخالف ہوتی تو مولانا مودودی خود پٹھان کوٹ سے ہجرت کر کے لاہور نہ آتے۔ قائد اعظم کبھی مولانا مودودی کو یہ دعوت نہ دیتے کہ آپ ریڈیو پاکستان سے اس قوم کی جو ہے وہ ذہن سازی کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ لیکن یہ رہی بات معذرت کے ساتھ مختلف کتابوں میں یہ واقعہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اگر یہ کسی ایک آدھ کتاب میں ہوتا تو میں کہتا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک متھ ہے یا سچ ہے؟ میں آپ سے وہ حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سے زائد کتابوں میں یہ واقعہ کوٹ ہوا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے کہا نا جی کہ قائد اعظم کا مولانا مودودی کو تقریروں کے لیے کہنا، مولانا مودودی کا پٹھان کوٹ سے لاہور آنا، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ جماعت اسلامی کی ہم نے مخالفت جماعت اسلامی نے نہیں کی پاکستان، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیانیے سے ہندوستان کو کچھ سپورٹ ملتی ہے یا آپ اس کو ملا کے بات کر رہے ہیں، میں اس طرح نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بیانیے سے ہندوستان کے بیانیوں کو سپورٹ ملتی ہے، اور کیا پی ڈی ایم کا آپ حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا اور درمیان میں بھی، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمیں پی ڈی ایم سے سخت تحفظات ہیں کہ جب پی ڈی ایم ووٹ کی کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، تو جب ووٹ کو عزت دینے کی بات تھی تو باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے موقع پر پی ٹی آئی، پی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اور مسلم لیگ جو ہے ان کے ساتھ تھیں۔ جب ایف اے ٹی ایف کا بل آیا ہے، سوائے جماعت اسلامی کا اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ ہم نہ پی ڈی ایم کا حصہ کبھی تھے، ایک دن کے لیے بھی نہ ہیں، اور پی ڈی ایم کو بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر اعتماد نہیں ہے۔ رہی بات بھارتی بیانی کو سپورٹ دینے کی، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے موقف سے اس کو سپورٹ ملتی ہے تو اس کا جواب تو بہرحال پی ڈی ایم کو دینا چاہیے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس نے تو کشمیر کے اندر ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ ہماری تو اگر لاشیں بھی اکٹھی کر دی ہیں ہندوستان کے کسی تو ہمارے ٹکڑے بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ کشمیر کو ٹوٹن کہتا ہے، اور جماعت اسلامی نے کشمیر کے جہاد کے اندر جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کی کسی سیاسی اور دینی جماعت میں وہ قربانیاں نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک جار ملک ہے، اس کے خلاف اگر پاکستان سے کوئی مذہبی اور سیاسی جماعت اس کی حمایت کے اندر کوئی بات کرے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر کسی سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہ یہ بھارتی بیانیے کو سپورٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی ماضی میں کفر کے فتوے تقسیم ہوتے تھے، آج پاکستان کی سیاست میں غداری کے فتوے جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں۔ فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا، اور اس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے اکبر بگٹی کو بھی کہا گیا اور بہت سارے لوگوں کو کہا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رائے کا اختلاف کرنے کی بنیاد پر ہم کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے کسی کی حب الوطنی پر۔ جب پاکستان پر کڑا وقت ہے تو قبائل نے قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے بیانیے پر اگر بھارت میں خوشی کے شادیانے بجائے جائیں تو اسے میں اور کیا نام دوں؟ تو پھر اگر خوشی کے شادیانے بھارت میں آپ کہتے ہیں نا، تو پھر جب عمران خان صاحب کے پاس بجٹ نہیں تھا تو انہوں نے یہ جو راہداری کھولی تھی تو خوشی کے شادیانے تو اس وقت بجے تھے۔ خوشی کے شادیانے تو اس وقت تھے جب ابھی نندن پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آیا تھا اور آپ نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ آپ کے قدموں کے اندر اتنی جان نہیں تھی، آپ نے اس کو چائے کا کپ پلانے کے بعد فی الفور واپس اسے کیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، وہ جنیوا کنونشن کی ایک شک ہے جس کے تحت انہوں نے اس کو ایز اے جنگی قیدی واپس کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہندوستان کو ہم نے جنگی قیدی واپس کیا، لیکن یہ جو کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لاک ڈاؤن ہے، چھرے دار بندوقوں سے ہو رہا ہے، یہ کس کنونشن کے تحت ہو رہا ہے؟ کیا جماعت اسلامی، جیسا کہ آج کل بارڈر بڑے ہیٹ اپ ہے، پاکستان انڈین بارڈر جو ہے وہ بڑا ہیٹ اپ ہے،
کیا آئندہ جماعت اسلامی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو جہاد کے لیے کشمیر میں تیار ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جہاد کا اعلان کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اعلان کرے گی تو جماعت اسلامی ساتھ ہوگی، ریاست اعلان نہیں کرتی تو پاکستان کے اندر کسی جماعت کو تنہا یا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے طور پر جہاد کا اعلان آپ کرے۔ ریاست کے اعلان کے بعد ہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ ارے ریاست اعلان کرے گی تو ہم پاکستان کے دفاع کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جماعت اسلامی کا وجود ہے۔ جماعت اسلامی دنیا الجزائر وغیرہ، بنگلہ دیش اور بہت سری لنکا میں، مصر میں، وہاں پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کافی پاورفل ہے اور پاکستان میں کافی کمزور۔ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ نہیں رہا۔ آپ پاکستان بننے سے آج تک کا دور دیکھ لیں، آدھا مارشل لا ہے، آدھا نیم مارشل لا ہے اور نیم مردہ جمہوریت یہاں نہیں ہے۔ جب آپ سیاسی عمل مسلسل تسلسل کے ساتھ کریں گے پھر لوگ کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ جب یہ سارا سیاسی کچرا آپ اکٹھا کر کے ایک نئی حکومت بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو ایک دھوکہ اور فریب دیتے ہیں تبدیلی کے نام پہ، تو میں تو صرف پاکستان کی عوام سے یہ بات بطور سوال بھی کہتا ہوں اور بطور توجہ کے بھی کہ اس وقت آپ دیکھیں مشرف کی ٹیم کے بے شمار لوگ عمران صاحب کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کاف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ایم کے ایم وہ جس کو مت کو توڑنے کے لیے ہماری فوج نے قربانیاں دی تھیں، ہمارے وہاں فوجی افسر جو ہیں ان کو ذبح کیا گیا تھا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج وہ اس عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں اور عملاً صورتحال ملک کی یہ ہے کہ مہنگائی کا جن ہے، بے قابو ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خطرناک ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت جس چیز پر نگاہ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، وہ مارکیٹ سے غائب ہوتا ہے، وہ چینی ہو، وہ پیٹرول ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، تو یہاں تو حکومتی ریٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ چلیں جی، اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے، جہاں میں یہ سمجھتا ہوں یہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہاں پہ کچھ اچھے کام بھی جماعت اسلامی کے ہیں، مثال کے طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے جماعت اسلامی کا، وہاں سے آپ کافی فلائی کام بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آئندہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہی کیا کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں؟ پہلے تو ایک جملے کے اندر میں یہ کہوں کہ جن کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے ان کا نام لوگ کیوں نہیں لیتے؟ لندن کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا بے نظیر بھٹو، قاضی حسین احمد، نواز شریف صاحب کے مشرف کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، تو بے نظیر صاحب اعلان لندن کے بعد الیکشن میں کود پڑی، یا نواز شریف صاحب بھی کود پڑے۔ دیکھیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں نا، مذہبی جماعتوں سے عوام کو زیادہ توقعات ہوتی ہیں اور وہ ان میں قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ آپ سے توقعات اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح سیاسی جماعتیں کے قول و فعل میں تضاد ہے ان کی تو لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر ایک اصولی جماعت ہے، الیکشن میں اس کو ووٹ کم ملتے ہیں یا زیادہ؟ خدمت خلق کے دائروں کے اندر جو آپ نے سوال کیا، یہ کورونا آیا تھا، جماعت اسلامی نے 2 ارب سے زیادہ روپے کے وسائل پاکستان کے ضرورت مند اور نادار افراد کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت خرچ کیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن دنیا کے اندر بھی جہاں جہاں قدرتی آفات آتی جاتی ہے، پاکستان کے اندر بھی سیلاب ہو یا زلزلہ ہو، ہم نے کبھی کسی کی مدد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا اس کا کس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، کس مذہبی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، بلا تفریق رنگ اور نسل کے۔ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا الخدمت کے اندر اہل کتاب کا ایک پورا ونگ موجود ہے، کرسچن کمیونٹی کا اپنا ایک پورا ونگ موجود ہے، اور ہم بلا تفریق ان کی خدمت کرتے ہیں، نہ کسی کا مسلک پوچھتے ہیں نہ کسی کا مذہب پوچھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد پر الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت انٹرنیشنل این جی اوز کے اندر بھی پہلے نمبروں پر ہے، اور پچھلے دنوں آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ حکومت پاکستان نے گورنر صاحب موجود تھے، صدر پاکستان موجود تھے، تو انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو پورے پاکستان کے اندر کورونا کے دوران پہلے نمبر پر قرار بھی دیا، اور پوری ایک دیوار الخدمت کے نام سے اس پروگرام کے اندر بنا کر اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہمارے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں،
ہمیں اپنے وسائل دیتے ہیں اور ہم بلا تفریق ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اگر خدمت خلق کے دائرے کے اندر ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو اگر آپ ووٹ کی قوت سے بھی ہمیں مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ووٹ کے تقدس کو بھی پامال نہیں ہونے دیں گے اور اس ملک کے اندر اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کا وہ حقیقی خواب اس کے اندر ہم رنگ بھرنے کے اندر کامیاب ہوں گے تاکہ عام آدمی کے مسائل اس کے گھر کی دہلیز پر حل ہوں. اور یہ جو آج لوگ عدل کے لیے اور انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم ایک ایسا نظام دیں گے کہ جس کے اندر آدمی کو عدالتوں کے اندر انصاف کی تلاش کے اندر نہ جانا پڑے بلکہ اس کی گھر کی دہلیز پر اس کو انصاف ملے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ خدمت خلق کے اندر حوالے سے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اگر وہ سیاسی حوالوں سے بھی جماعت اسلامی اور ماضی میں ہماری تاریخ ہے، پروفیسر غفور صاحب، عبدالستار افغانی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، حافظ سلمان بٹ صاحب، سینیٹر مشتاق، یہ اتنے صاف ستھرے نکھرے اجلے کردار کے لوگ سیاست میں ہم نے دیے کہ جن کے مخالفین بھی ان پر انگلی نہیں اٹھاتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے امیر شمالی پنجاب کے لیے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب. اپنے میزبان نصیر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کنال سٹی شہر میں نیا شہر کمنگ سون. پروجیکٹ آف آفتاب کرنسی.